یہ واقعہ انہوں نے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، دو مینار میں بھی، اور یہ واقعہ انہوں نے اس تقریب میں بھی سنایا تھا جو میرے ساتھ اکیڈمی آف لیٹر نے کی تھی، اور ملک صاحب بھی موجود تھے اور کشور بھی وہاں پہ موجود تھی. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں عدالت لگا کے بیٹھا تھا، تو جو یہ تو دو چار آدمی بیچ میں داخل ہوئے، بالکل ان کی بری حالت اور بڑے پریشان کہ، اور آ کے وہ کہنے لگے کہ ہمیں بچا لیں ہمیں تو وہ مار دیں گے، اس لیے کہ ہم ان کی قید سے بھاگ کے آئے. تو پتہ چلا کہ وہ جو زمیندار تھے، کوئی بھی زمیندار جو وہاں کا ہے، تو انہوں نے اپنے مزاروں کو اپنی قید میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ظاہر ان سے زمین جو تھی وہ واپس لینا کے چکر میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر کہا کہ اچھا، انہوں نے فوراً لکھا اس وقت اس کو تھانے دار کو کہ جناب ان کے خلاف ان کے مقدمہ جو ان کی بات سن کے تو وہ کر لیجیے. تو خیر اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے ان سے دوبارہ جب رپورٹ مانگی تو اسی شام کو فون آ گیا گورنر ہاؤس سے کہ آپ جو ہے وہ فون کا انتظار کریں. فون اس زمانے میں ویسے ہی ہوتے تھے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا تھا، اور جب اس کے بعد جب کال ملتی تھی تو پھر آپ جا کے ملاتے تھے. تو وہ انتظار کرتے کرتے جب انہوں نے فون ہوتا انہوں نے کہا جی کہ آپ رپورٹ کریں واپس. تو یہ واقعہ تھا اس میں، صبح ناشتے سے پہلے وہ رپورٹ کریں. دیکھیے وہ ایک تو بہت ذمہ دار آدمی، یعنی وہ صرف بیوروکریٹ نہیں تھے، یعنی نوکری کرنے والے بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں، صرف اپنے کیریئر کو بچانے کے اور اسے سنبھالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں میں نہیں تھے. وہ ایک پاکستانی بیوروکریٹ تھے جو وطن سے محبت کرنے والا تھا، اور ظاہر ہے اس کی اپنی اخلاقیات جو ہیں ان کا بھی وہ تحفظ کرتا تھا. اور لکھنے کی طرف آئے تو بھی وہ صرف محرر قسم کے لکھنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے ان کی اپنی ایک فکر تھی اور ایک سوچ تھی، اور وہ سوچ بھی اس زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. مجھے یاد ہے جب اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول نے ان کے ساتھ بھائی ایک تقریب کیا، وہ ایک نشست رکھنے کا جو پروگرام بنایا ہے، اور جس میں ڈھاکہ کے حوالے میں سے جو ان کے تجربات ہیں وہ سنائیں، تو وہ مجھے کنڈکٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا، وہ ساری گفتگویں کر رہے تھے. تو وہ جس طرح انہوں نے واقعات سنائے اور جس تکلیف کے ساتھ وہ یہ ساری باتیں بتا رہے تھے، اور حمود الرحمان کمیشن کا بار بار حوالہ دیتے تھے کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا تو بہت سارے مسائل جو ہے جن میں پاکستان اب تک گھرا ہوا ہے وہ نہ ہوتے. سیاسی پارٹی بنانے کا بھی ان کا بنیادی مقصد یہ تھا. اب یہ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دراصل ان کی تحریروں کے اندر بھی آئی ہیں، ان کی تخلیقات کا حصہ ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسے تخلیقات کے بارے میں ناقدین کچھ کوئی سوالات اٹھائیں، لیکن بنیادی جو چیز ہے ان کا جو فکر ہے، جو خیال ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اس پہ قائم تھے اور پاکستان کے ساتھ اور جڑے ہوئے شخص تھے، اور چاہتے تھے کہ اس کی سلامتی جو ہے وہ رہے. مجھے یاد ہے آخری کئی ملاقاتیں خیر ان سے رہیں، کئی پروگرام اکٹھے ہم نے کیے، لیکن یہاں ہم آخری کھانا ادھر دو جا راتیں کے کھایا. آپ تھے، نجیبہ یہاں پہ موجود ہیں، یہ تھی، اور یہاں سے ہم جب نکلے تو یہاں تصویریں لگی ہوئی تھیں، وہ کھڑے ہو گئے ان کے پاس. اور ظاہر ہے وہاں سے جب باہر نکلا ہوں گاڑی میں تو ہمارے ساتھ باہر نکلے. تو میں نے کہا ٹھنڈ ہے آپ نہ نکلیے، تو کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں. گاڑی میں بیٹھے تو ریورس کرنے لگا، ریورس میرا خراب ہے، تو یاسمین مجھے بتا رہی تھی کہ ذرا اس طرف کرنا، اس طرف کسی گاڑی کو لگ نہ جائے. تو کہتا ہے اچھا آپ پتہ چلا تم جو ہے گاڑی کے ڈرائیور اور تمہارا ڈرائیور یہ ہے. یہ ان کا ایسے مزاج جو ہے وہ بھی دیکھیے. اچھا یہ بھی دیکھیں کہ ایک اور ان میں نے خوبی دیکھی کہ کوئی چیز انہیں ملی ہے اور اس کی رسید انہوں نے ضرور دی. اب مجھے یاد ہے فاروقی صاحب نے ان کے لیے پرچہ ایک بھیجا، تو پرچہ جو ہے وہ میں نے یہاں دیا. انہوں نے اس کا خط جو ہے اسے لکھا باقاعدہ شمس احمد فاروقی صاحب کو ہندوستان میں. وہاں سے جب انہیں خط ملا تو فاروقی صاحب کو مجھے فون آیا، کہتے ہیں یار تمہارا بہت شکریہ، تم نے ان کو پہنچایا، انہوں نے یہ خط لکھا ہے تمہیں میں خط سناتا ہوں. وہ خط مجھے پڑھ کے سنا رہے ہیں. یعنی اتنے خوش تھے کہ انہوں نے وہ پورا خط پڑھ کے سنایا تھا.
تو اب یہ دیکھیے کہ یہ اس وضع کے آدمی تھے، اور یہ وزاداریاں میرے خیال ہے اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو وہ وزاداریاں نبھانے والے، وہ اپنی وطن سے محبت کرنے والے اور اپنی تحریر کے ساتھ مخلص آدمی تھے. بہت شکریہ جی.